کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی صرف اپنی شکل مبارک کے لیے دی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی مبارک شکل جو دنیا میں تھی ان کی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اور ساتھ امام بخاری نے امام ابن سیرین المتوفا 110 ہجری جو تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، 70 سے زیادہ صحابہ کی صحبت کی ہے، ان کا قول صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ابن سیرین کہتے تھے اس سے مراد ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی اپنی شکل مبارک ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی اور شکل میں دیکھ لیا اور وہ شخص آ کے خواب میں آپ کو کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں، جو حضور کی اپنی شکل ہے۔ اور یہ میں جو تشریح کر رہا ہوں یہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے اور علماء کو پتہ ہے، لیکن یہ چھپاتے ہیں۔ ہمیں کئی نوجوان ملے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے کلین شیو دیکھا ہے، پینٹ شرٹ میں، ڈرتے ہوئے بیچارے خواب بیان کرتے ہیں، میں نے کہا شیطان کو دیکھا ہے بھائی، نہیں جی وہ بتایا گیا ہمیں، میں نے کہا شیطان نہیں بتایا نا، وہ جی حدیث ہے، میں نے کہا حدیث ہی تو آپ کو غلط بتائی گئی، وہ حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے۔ ایک بابا جی ملے آج سے آلموسٹ 12-13 سال پہلے تبلیغی جماعت میں، کہتے جی میں تو اپنی ینگ ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ تبلیغی جماعت میں آ گیا۔ میں نے کہا آپ کو کون سا حکم ملا ہے؟ ہمیں تو کوئی قرآن میں، بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ملی کہ جس میں اسپیسیفکلی کسی فرقے کی جماعت کے بارے میں اشارہ ملتا ہو، جنرل تو ہے، وہ تو ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں خواب میں۔ میں نے کہا جی آپ نے نبی علیہ السلام کو خواب میں کس حال میں دیکھا؟ کہتے ہیں جی سفید پگڑی، سفید کپڑے، سفید داڑھی، اور وہ خواب انہوں نے کوئی 25-30 سال پہلے دیکھا تھا۔ میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا ہے، سیکھ پاؤ گے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ میں نے کہا جس شکل میں تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے نا، اس میں تو اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا مولا علی علیہ السلام یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بھی دیکھ لینا تو وہ بھی پہچان نہ سکے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات جب ہوئی نا، اس وقت بھی آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ 20 جی 63 سال کی عمر میں، یا ہمارے آپ سولر ایئرز کے اعتبار سے کر لیں 60 ایئرز، لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سال، اور وہ بھی کن پٹی پہ چند بال تھے، جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ 20 بال تو میرے سر کے سفید ہیں اپنی ینگ ایج سے، داڑھی کے بھی آلموسٹ، آپ یعنی میرے بال زیادہ سفید ہوں گے جو آپ کو ابھی نظر بھی نہیں آ رہے، سوائے چند ایک بالوں کے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کالی داڑھی بہرحال خوبصورتی کی علامت ہے، آپ کی وفات تک داڑھی مبارک کالی رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ سفید داڑھیوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ ہاں جی، اب یہ جھوٹ چاہے خواب کی شکل میں ہو، چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ اکثر اوقات خواب ہوتے ہیں شیطانی، شیطان آ کے ان کے ساتھ کھیلتا ہے، اور بعض اوقات یہ گھڑتے بھی ہیں۔ جی یہ جب 2017 کا دھرنا چل رہا تھا نا، ایک مذہبی جماعت کا ختم نبوت کے نام کے اوپر، اور یہ ختم نبوت کو میں نہیں مانتا آپ لوگوں کے یہ دھرنے، یہ اینٹی قادیانی دھرنے ہیں، یہ نام چینج کریں۔ ختم نبوت دھرنا وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ پارٹی، وہ کتابیں چھاپنے والے، پرنٹ کرنے والے، ان کا دفاع کرنے والے، اور اشرف علی تھانوی کا جو الامداد رسالے میں کلمے کو انڈورس کرنا ہے، اشرف علی تھانوی رسول اللہ، نعوذ باللہ، اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ،
جب تک ان لوگوں کے خلاف آپ لوگوں کی زبانیں نہیں کھلتی نا، ہم آپ لوگوں کو ختم نبوت کا مجاہد نہیں ماننے کے لیے تیار۔ یہ اینٹی قادیانی صرف تحریکیں ہیں، ختم نبوت کا مجاہد یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون سا ڈکوسلا مچایا ہوا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر ان لوگوں نے ان چیزوں کو کنڈیم کیا ہوتا نا، آج قادیانیت نہ پھیلتی۔ وہ اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کے بابے بھی یہ کام ڈالتے رہے ہیں۔ تو بیسیکلی غلام احمد قادیانی بھی صوفی تھا، آپ اس کی کتابیں پڑھیں نا، تحفہ گولڈویہ، کشتی نو، وہ سارے صوفیاء کے حوالے پیش کرتا ہے، کشف المحجوب سے، حشد بہشت سے، مکتوبات شیخ احمد سرہندی جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں، وہ سارے ریفرنسز پیش کرتا ہے۔ یہ لوگ اس کو جواب دیتے ہیں کہ اینو چھوڑ دیو، اے دیتے گل کرو، اے جواب ہونا ہے، من دسو۔ یہ وجہ ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اینٹی قادیانی ہے۔ ہم ختم نبوت کی کاز کے لیے الحمدللہ یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یار واقعی ہمیں جن نظریات کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ ہے ہی غلط ہے۔ کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ کوئی شخص اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہو گیا، وہ آگے سے کہے کہ آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا۔ یہی ہوتا تھا قادیانیوں کو۔ جب ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا اس دجال نے کیا، وہ کہتے تھے کہ آپ کے بابوں نے بھی یہ کیا ہے۔ تو آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا، نہ عالمی مجلس ختم نبوت، نہ اور کوئی ختم نبوت کی تحریکیں کہ جو ان لوگوں کا رد کر سکے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے اپنے لوگ ان کو چندہ دینا چھوڑ دیں گے۔ یہ کراچی کا ایک مفتی میرے اوپر چیخا تھا نا اسی بات کے اوپر، اور وہ انگلینڈ میں کہہ رہا تھا جی ہمارے دیوبند کے ایک بہت بڑے ہیں سہیل باوا صاحب، جاؤ دیکھو قادیانیوں کے خلاف کیا کام کر رہے ہیں۔ جی دیکھ لیا، ہماری لائف سٹوری میں ان کے بڑے قریبی ایک بھائی آ کے انہوں نے اپنی سٹوری سنائی ہے، اور وہ بھی ریورٹ ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے دیوبندیوں نے تعارف کروایا تھا کہ اس وقت قادیانیت سے بڑا فتنہ یہ بندہ ہے، تو میں نے جب سنا تو میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو میں نے پھر نیچے کومنٹس کیے ہیں ان کے کہ وہ جو آپ کے باوا جی ہیں نا، ان کا نام بھی باوا ہے، شاید کوئی کاسٹ ہوگی۔ ان باوا جی سے کبھی آپ نے چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کے خلاف بات، وہ کہتے ہیں نہیں کیوں، ان کے تو چندے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ کون سا ختم نبوت ہے؟ یہ کیا ہوا؟ ہاں وہ جو ہمارے مصباحی صاحب کہتے ہیں تیرا اپنا ہی ختم نبوت ہے۔ ہاں ختم نبوت وہ ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہو، ہیں جی۔ تو یہ سارا انہوں نے ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے اخلاص کے ساتھ۔ اسلامی ہسٹری میں جس نے بھی اسلام کا جنازہ نکالا یا دین کی تعلیمات کا بیڑا غرق کیا، پوری نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے۔ ہاں کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے اخلاص پہ شک کرتا ہے، جناب ہم کوئی شک نہیں کرتے، ہمیں یقین ہے کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی کر رہے ہیں۔ جو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص حق سے اناد کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی چیز مسلط کرتا ہے کہ وہ جب حق دیکھتا ہے نا تو اس سے روح گردانی شروع کر دیتا ہے، جب باطل کا راستہ دیکھتا ہے تو اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے، اسے وہ حق سمجھ لیتا ہے۔ جو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی ہیں، تو یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ میرے لیے ایک بڑا جذباتی ٹاپک ہے، نبی الاسلام کے بارے میں اس قسم کے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں۔ تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ ختم نبوت کے اوپر جو ان دنوں دھرنے تھے نا، تو ایک اجڑ قسم کا مولوی پاکستان لیول کا، ٹھیک ہے، اس نے صرف اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی، میں اب نام نہیں لیتا چونکہ بالکل پرسنل بات کر رہا ہوں، کہ جی مجھے نبی الاسلام نے حکم دیا کہ جا کے نا آپ بابا جی کے دھرنے میں بیٹھ جاؤ۔ بعد میں ان کے مکتب فکر کے ایک بڑے عالم نے اس سے پوچھا، اور اس بڑے عالم نے مجھے خود بتایا، لیکن ظاہر بیچارے سامنے تو نہیں آتے، میرے پوچھنے پہ نہیں، ویسے ہی بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا جی آپ بھی اس حدیث کا یہی مطلب لیتے ہیں بریلوی حضرات؟ اور وہ پاکستان لیول کا بڑا عالم ہے، مفتی بھی ہے، اور آپ سمجھ لیں منطق کا بھی جاننے والا ہے، اور اس بڑے بڑے علماء کا استاد ہے۔ کہنے لگے نہیں ہم وہی مطلب لیتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں کہ جو حضور کی اپنی شکل میں دیکھے، ادروائز دوسری شکل میں نہیں۔ شیطان آ کے کہہ سکتا ہے۔ تو
وہ مجھے پھر خود بتانے لگے کہ وہ جو ڈنگر نما مولوی ہے نا، لمبا چوڑا، نام لیے بغیر، آپ کو میں نے اتنے اشارے تو دینے پتہ چل جائے کون ہے، اس نے یہ جو کچھ بیان کیا تھا، اس نے میرے سامنے اقرار کیا ہے کہ بس میں جوش میں آ گیا تھا، تو میں نے خود ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک خواب گھڑا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ جا کے بابا جی کے دھرنے میں بیٹھو. جی یہ ان لوگوں کا حال ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بزرگ ہیں کراچی کے، بہت بڑے، پوری دنیا میں ان کا اثر و رسوخ ہے، نام لیے بغیر، پگڑی والی ان کی جماعت ہے. تو وہ پہلے ان کے اجتماعات کے لیے نا لوگ رابطہ کرتے تھے، تو ہم بھی اس جماعت میں رہے، تو وہ اکثر اوقات ہوتا تھا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جی اس کو جا کے میرا سلام کہہ دو. یا مراد یہ کہ مجھ تک پیغام پہنچانا تھا، تو ظاہر تاخیر کا سبب ظاہر ہے. جی آپ کی بارگاہ میں ہی پیغام آیا. رات سو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا. آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ الیاس سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ. اور جنہوں نے کوئی اجتماع کرانا ہوتا تھا تو اس طرح کا خواب گھاڑ دیتے تھے. اس وقت تو نہیں ہمیں پتا تھا، لیکن بعد میں جب اس جماعت میں پھوٹ ڈلی 2000 کے اندر، تو پھر کئی لوگ سامنے آئے کہ ہم نے تو خواب گھڑے تھے، کیونکہ ہمیں حضرت صاحب جو تھے وہ بیان کے لیے وقت نہیں دیتے تھے، تو ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کریں. اور وہاں پورے اجتماعات ہوئے، ان اجتماعات کے اندر باقاعدہ بشارتیں آئیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جتنے اجتماع میں آ چکے ان کی بخشش ہو گئی. اس طرح کے آپ کو بشارتیں رائے ونڈ اجتماع میں ملیں گی تبلیغی جماعت کے. وہ تو چھوڑ دیں، طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے ہمارے ایک جاننے والوں کو، انہوں نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے. ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے کے الفاظ انہوں نے کہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا، تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر. اب میں پوچھتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا طارق جمیل صاحب کے کہنے کے اوپر آپ جنید جمشید صاحب کو جنتی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے بھولے بھالے بریلوی بھائیوں، وفات تک درجنوں ایف آئی آر ان کے اوپر کاٹی ہوئی تھی گستاخی کے نام کے اوپر، صرف میں نے دفاع کیا تھا، ان کے اپنے مولوی بھی چھوڑ گئے تھے. تو یہ تیار ہیں؟ تو جب آپ لوگ دوسروں کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے خواب کیوں مانیں؟ اس لیے آپ دیکھیں میں نے اپنے حوالے سے کبھی اس قسم کے خواب بیان نہیں کیے. ایک خواب کو میں نے بنیاد بنا کے ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ کی تھی. درجنوں خواب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہمارے سٹوڈنٹس کو آئے ہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، ہم نے کبھی بیان نہیں کیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے خوابوں کا سہارا لیں، ضرورت ہی کوئی نہیں. ہمارے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، پھر اینڈ پہ ہمیں بھی سنو. اور ہمارے مخالفین کہتے ہیں سب کو سنو، انجینئر کو نہ سنو. یہ ایک جملہ ان لوگوں کا کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے عقائد و نظریات کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے. یار آپ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ سچے بندے کو کہنا چاہیے جی ہم تو سچائی کے اوپر کھڑے ہیں، جاؤ انجینئر کی باتیں بھی سنو، ہماری بھی سنو، جا کے قرآن حدیث خود کھول کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم فراڈی ہیں. یہ دل کے اندر ان کی جب آواز آتی ہے نا آخری جملے کا حصہ، تو وہ پھر یہ بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ وہی کہتے ہیں جو کافر کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو شور مچا دیا کرو، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم غالب آ جاؤ گے قرآن کی دعوت کے اوپر. وہ اپنے ذوق میں سمجھتے تھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح یہ خواب گھڑتے ہیں باقاعدہ. آیا بھی ہو، ہم تو اگلی بات کرتے ہیں، اگے ٹورو، آیا بھی ہو تب بھی نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے بس صرف اس کی گارنٹی ہے.
یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خواب میں آ کے آپ کو کہہ دے تو آپ مان لیں گے. وہ تو غلام قادیانی دجال نے بیداری میں ضلع محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ. خواب تو چھوڑ دیں، تو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں جناب، علم کی دنیا میں آئیں. نبی علیہ السلام نے جو کچھ امت کو فرمانا تھا وہ آپ بتا گئے. البتہ اب جو خواب آتے ہیں نا، وہ خواب خوشخبری کے طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس انڈیویجول کے لیے ہوگا، جنرل نہیں ہوگا. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات، خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے اسے بھی ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا. پوچھا یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہے؟ تو فرمایا خواب. سمپل جواب دیا، خواب. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی امتی نبی، کوئی عقیدہ امامت نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی ڈیوائن خبر آئے سوائے خواب کے. اس حدیث کے تحت ہم مانتے ہیں یہ سب کے سب چیزیں فراڈ ہیں. اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ہیں. بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ خواب نبوت کی خبروں میں سے 46واں حصہ ہے. انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب دکھایا گیا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، تو انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کی، کیونکہ وہ نبی کا خواب تھا. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پیر کو خواب میں آیا کہ تو اپنا بیٹا قربان کر، نہ، اور وہ دلیل لے کہ جی وہ قصہ خضر، اور یہ لفظ تو ویسے خضر ہے، خضر، اور عربی میں خضر، اور موسیٰ میں بھی ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. سر اس واقعے کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ کیا. یہ دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے، یا کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، یا پھر غلام احمد قادیانی دجال کرے گا، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا. اس لیے مولانا مودودی کا موقف ٹھیک ہے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے یا کوئی پیغمبر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا استاد غیر پیغمبر تو نہیں ہو سکتا نا. خیر بہرحال یہ ٹاپک ایک الگ سے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ خواب میں غیبی خبریں آ سکتی ہیں، لیکن وہ جب تک ایگزیکیوٹ نہ ہو جائیں آپ بتا نہیں سکتے کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا. میں نے کئی دفعہ بتایا، میں نے اپنی بیٹی کی پیدائش سے کئی مہینے پہلے خواب دیکھا اور مجھے ایک شکل دکھائی گئی. جب میری بیٹی پیدا ہوئی، ایک تو جینڈر پتہ چل گیا، دوسرا وہ شکل بھی ویسے ہی تھی. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو میں کہتا کہ میرا ایلوژن ہے. جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کئی خواب، نبی علیہ السلام نے ٹیکسی کا کرایہ مانگا، ہاں وہ ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہے. اور کئی لوگ خواب کلیم کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک مولوی نے بھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کیسے گستاخانہ خواب بیان کیے ہیں پشتو زبان کے اندر نے. شکر ہے اردو ہی ترجمہ نہیں آیا، وہ پشتو ہی رہن دو یار، مہربانی کرو. ہاں شکر ہے انگریزاں نو پشتو نہیں آندی یا اردو نہیں آندی، اور تہانوں جڑی ہے نا انگریزی نہیں آندی. اگر آپ کو انگریزی آتی ہوتی یا انگریزوں کو اردو آتی ہوتی تو پھر تو اس دین کے اوپر 4 تکبیریں انہوں نے پڑھ دینی تھی. ابھی بھی خیر جو کچھ آپ لوگ بدنامی کے لیے کر رہے ہیں نا وہ کوئی کم نہیں ہے. تو اس قسم کے خواب جو ہے نا وہ آئے دن آپ لوگوں کے، جب قرآن و سنت سے دلائل ختم ہو جائے نا پھر یہ خواب ہی لوگ بیان کرتے ہیں. جھوٹے خواب ہوتے ہیں، ایون سچے بھی ہوں تب بھی وہ شیطانی خواب ہوں گے. کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، خواب یا اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے. جو کوئی تم میں سے برا خواب دیکھے تو 3 دفعہ تھوک دے اور اس خواب کے شر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرے. نہیں فزیکلی نہیں تھوکنا آپ نے، یہ بائیں طرف بس ایسے کر دیں کافی ہے. اور نبی علیہ السلام فرمایا اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرنا برے خواب کا. تو 3 کیٹیگریز آئی ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. جب تک کوئی پریکٹیکلی واقعہ نہ ہو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ خواب اللہ کی طرف سے ہے؟ مستقبل کی خبر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. شیطانی خواب تو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نفسانی خواہشات
بھی بعض اوقات خواب کی شکل میں نظر آ جاتی ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے 2013 میں الیکشن سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں نے کلین سویپ کیا، حالانکہ ہار گئے تھے. 2018 میں بھی کلین سویپ نہیں کر سکے. تو چونکہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ابھی تک، ہو سکتا ہے یہ اگلی دفعہ ہو جائے، میں محتاط رائے رکھتا ہوں. تو جب تک وہ نہیں ہوتا ہم اس خواب کو ڈیفینیٹلی غیبی خبر نہیں کہہ سکتے. کیسے کہہ دیں؟ اور نفس کی خواہش والا خواب تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بیان کیا ہے. ہاں جی، تذکرۃ الرشید کے اندر، ہاں جی 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 جی، وہی جو ارواح ثلاثہ کے اندر، جی اشعری تھانوی صاحب حکایات اولیاء لکھتے ہوئے، ارواح ثلاثہ 3 روحیں اور اولیاء کی کرامات اور حکایات، اشعری تھانوی صاحب نقل کر رہے ہیں. کوئی عام بندہ نہیں. ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب، وہ ہمارے مولوی نے جو یہ کہا اس کا ذاتی بیان ہے، کسی بڑے نے تو نہیں نہ بات کی. سرکار ہم بھی یہی کہتے ہیں، جب تک آپ کے بڑے نہیں نا چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ سے دستبردار ہوتے، ہم نے آپ کے چھوٹوں کی باتیں نہیں ماننی. نہ صرف وہ دستبردار ہوں گے بلکہ وہ کہیں گے کہ پچھلے 800 سال سے یہ جو چیز چھپ رہی تھی، یا یہ 100 سال سے عالمداد رسالہ، اس کو چھاپنے والے، اس کو پرنٹ کرنے والے، اس کو لوگوں تک پہنچانے والے، اس کا دفاع کرنے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی سارے فارغ ہیں. جی یہی وہ آپ کو ڈیفینیشن بتاتے ہیں. ٹائم قیامت تک جے اینج دے جو آپ پھر بنائیں گے. بچے بچگڑوں کی بات نہیں ماننی ہے تو یہ نہیں کر سکیں گے. تو وہ اشعری تھانوی صاحب نے، کسی بچے نے نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جی قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی رشید احمد گنگوئی صاحب نے لوگوں کی موجودگی میں اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹایا، عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، پھر کروٹ کر کے ان کی طرف لیٹ گئے، اور وہ بیچارہ چیخیں مار رہا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں. جی یہ تو فزیکلی ہوا ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ فزیکلی ہے. اور پھر تذکرۃ الرشید میں انہی دونوں اولیاء اللہ کا مدنی سکینڈل، ظاہر ہے وہ دوسرا سکینڈل تو نہیں کہہ سکتے نا، انورٹڈ کامز میں. وہ کہتے ہیں جی رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. آئے قاسم نانوتوی صاحب ہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. کوئی دلہن اس شکل میں نہیں آئی ہے، قاسم نانوتوی صاحب دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں، اور جو ایک دوسرے کو نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا ہے. اور پھر انہوں نے اس کی یعنی کہ تعبیر یہ بیان کی ہے کہ یہ قاسم نانوتوی صاحب جو ہے نا، رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں نا، ان کی کفالت کریں گے، ان کی یعنی تربیت کریں گے. وہ والی تربیت نہیں جو مفتی عبدالعزیز صاحب کر رہے تھے وہ مدرسے میں، وہ والی تربیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی اور تربیت ہوگی. وہ علماء سے پوچھیں، ہم تو اس نے نہیں رکھتے. یہ ہے یہ وہ خواب ہیں جو شیطانی اور نفسانی خواہشات کو خواب کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے. بہت سارے خواب ہیں اس طرح کے. جب کام ختم ہو جاتا ہے نا ان کا، پھر خوابوں کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ جی عمر بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے بلایا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت علی باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا، اور حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا گیا. اب حدیثیں وہیں رہ گئیں بخاری مسلم کی 2812 اور 447 بخاری میں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. انہوں نے کہا اب اس حدیث کے مقابلے میں ہم حدیث تو گھاڑ نہیں سکتے، لہذا خواب کاٹ کے لکھ دیو. ایک امام غزالی نے لکھا جے کیمیائے سعادت کے اندر، اے علمی خدمات ہو رہی ہیں، ایک خواب شب چھڑ دو، نکلو خواباں دی دنیا تو باہر. کہتے ہیں نہیں جی وہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا. جی بالکل موجود ہے. ان کرنا کہ جے دے چوں نکالتے یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی جلال الدین سیوطی نے جو ہے وہ اتنی دفعہ 70 دفعہ
90 دفعہ 100 دفعہ پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ وہ کلیم کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو خواب میں نہیں بیداری میں دیکھا. پھر کئی صوفیاء کا کہتے ہیں جی وہ حضور سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. اور صوفیاء کا لینا دینا حدیث کی صحت کے ساتھ؟ وہ تو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. اگر یہی کچھ ہونا تھا تو امام بخاری امام مسلم یہ جو اسماء و رجال پہ کام کر کے پوری اسناد کے ساتھ حدیثیں جمع کرتے رہے, یہ فضول کام ہوتا رہا. ان کو تو خواب میں آ کے نبی علیہ السلام کوئی نہیں کہہ رہے کہ یہ کام چھوڑ دو اور یہ اس کے اوپر کرو. کبھی کبھار کوئی ایک واقعہ ہو سکتا ہے کوئی سپورٹیو, وہ ہم بھی مانتے ہیں. نبی علیہ السلام کو آج بھی کوئی شخص خواب میں دیکھ سکتا ہے. وہ چاند خواب ہیں وہ بیان کر دوں گا آپ کو اگر ٹائم بچا تو. بہرحال یہ اس حدیث کی شرح یہ ہے, یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بیداری میں زیارت سے مراد کیا ہے. بھئی یہ اسپیسیفکلی یا تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کے لیے بشارت تھی کہ اسے شرف صحابیت ملے گا, تو وہ عنقریب حضور تک پہنچ بھی جاتا تھا, ایمان قبول کر لیتا تھا. یا تو یہ معنی ہے, اور یا یہ عنقریب بیداری سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھے دیکھ لے گا. یعنی جس طرح مجھے خواب میں دیکھا تو قیامت بھی تو دور نہیں ہے, دیکھ لے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسے یہ 2 انگلیاں. وہ حضور کے بعد تو اب کوئی نبی نہیں آنا نا, قیامت ہی قائم ہونی ہے نا. تو ان قریب سے مراد ہے بیداری میں دیکھ لے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, آمین. تو وہ دیکھ لے گا. اس کا یہ مطلب کہنا کہ یہ دنیا کے اندر کوئی دیکھ لے گا امپاسبل ہے. کیا کبھی مولا علی نے کلیم کیا ہے کہ میں نے حضور کی وفات کے بعد کبھی نبی علیہ السلام کو بیداری میں دیکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے, سیدہ عائشہ تو اس حجرے میں رہی ہیں 47 ایئرز تک. ایون جب وہ جنگ جمل کے لیے نکلیں اور ہوب پہ کتے بھونکے جو مسند احمد میں آتا ہے اور مجموع الزوائد کے اندر, اس وقت انہیں شرمندگی ہوئی کہ میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں, اور میں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی. تو حضور نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی پہ ہوب کے کتے بھونکیں گے. جب نبی علیہ السلام کی قبر مبارک والے اس حجرے کے ساتھ اٹیچ کمرے سے نکل کے جا رہی تھی تو حضور نے تو نہیں انہیں روکا. ثقیفہ بنی ساعدہ جو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ سیدنا ابوبکر کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیبلش ہوتے وقت جو اختلاف ہوا, اس وقت تو کسی صحابی کو آواز نہیں قبر مبارک سے آئی, نہ نبی علیہ السلام کی وہ خواب میں زیارت ہوئی کہ فلاں میرا جو ہے وہ سکسیسر ہے. کو بات کرنے والی کریں. کسی نے یہ والی بیداری والا کوئی کلیم نہیں کیا. یہ لوگ بعد میں آ کے کلیم کرتے ہیں کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں میرے بھائی. سورہ یاسین میں آیا ہے, سورہ واقعہ میں آیا ہے کہ جو مر گیا نا اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو معجزہ رپورٹ ہوا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے, صرف مردہ وہ زندہ کرتے تھے. وہ مردہ گواہی دیتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے, پھر وہ وہیں مر جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا. نہ جو مر گیا واپس نہیں آ سکتا. صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر جب کچھ تبع تابعین کی موجودگی میں ایک بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر عبداللہ ابن مسعود آئے اور انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی, تو وہ تابعین کہتے ہیں کہ ابن مسعود قبر سے نکل کے کیسے آگے؟ وہ تو 32 یا 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین تو 37 ہجری میں ہوئی ہے. یعنی یہ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ مقدمے میں لے کے آئے ہیں روایت. یعنی اس زمانے میں کسی کا یہ یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی قبر سے بھی نکل سکتا ہے. انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اچھا ابن مسعود قبر سے نکل کے حدیث بیان کر کے چلے گئے. وہ جھوٹ پکڑا گیا نا یار. اس زمانے میں ابن مسعود کے والے سے جو لوگ جھوٹ بیان کر رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے, شیعہ تھے یا تابعین تھے؟ قانوناً تو تابعی تھے نا, کافر و مشرک تو نہیں تھے نا, وہ تبھی حدیثیں بیان کر رہے. تو جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ تابعین میں تو بڑے بڑے جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں, تو یہ وہابیوں کے مولوی, بریلویوں کے مولوی, دیوبندیوں کے مولویوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ تابعین کو جھوٹا کہتا ہے. کیا میں ان تابعین سے مراد نعوذ باللہ من ذالک حسن بصری لے رہا تھا, یا میں امام زین العابدین کو لے رہا تھا, یا میں امام ابن شہاب زہری کو لے رہا تھا؟ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالتے ہیں. اس زمانے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی کہ جی کوئی نکل کے باہر آ جائے. اندازہ کریں. یہ بات درست ہے
کہ نبی علیہ السلام کی زیارت آپ کے مبارک زمانے سے لے کر قیامت تک ممکن ہے، لیکن یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا خواب کا، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. یہ ایک تمثیلی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ریئل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس طرح کا. یعنی کئی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ہمیں خواب میں دیکھا ہے، جیری بھائی آپ کو خواب میں دیکھا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو کس کو دیکھا؟ اللہ نے ایک تمثیل کے طور پر چیز دکھا دی. جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے. آپ نے اس کی تعبیر کی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی. 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے. مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں کوئی میت نہ ہو. لیکن ذبح ہوتے کیا نظر آیا؟ گائے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا میں نے خواب میں 2 سونے کے کنگن دیکھے جس سے میری طبیعت پہ گراں گزری. یہ بات کہ ظاہر ہے پیغمبر تو نہیں استعمال کر سکتا سونا، تو میں نے ان پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے، مسیلمہ کذاب اور اسود، وہ ظاہر ہوئے. نبی علیہ السلام نے کبھی کنگن پہنے ہیں؟ تو حضور خود اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو سچا خواب ہے نا. دیکھو کتنی بڑی گل ہے، اللہ کے نبی خود اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اور سونے کے کنگن دیکھ رہے ہیں، اور وہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کو نظر آئی ہے، کیونکہ سونا تو آپ نے کبھی نہیں پہنا. وہ تمثیل بیان ہوئی ہے. خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. وہ آج کل ایک جعلی کتاب بھی چل رہی ہے تعبیر الرؤیا ابن سیرین کے نام کے اوپر، وہ ان سے ثابت نہیں ہے. وہ لوگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تعبیریں بتا رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ پروگرام چل رہے ہیں، جی اچھا آپ نے یہ دیکھا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ اسرائیل مگیر سے 8 سے میرے خیال 10 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے بارہا یعنی ایک خواب دیکھا. وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے. انہوں نے خواب دیکھا اور وہ تصوف کی لائن میں تھے، مرشد کی تلاش میں تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ جی میں ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ اس طرح کی ایک گلی ہے، اس گلی میں انٹر ہوتا ہوں اور اتنے نمبر پہ ایک مکان آتا ہے. اس مکان میں انٹر ہوتے ہی لیفٹ پہ ایک بیٹھک ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ کالی پگڑی پہن کے درس دے رہا ہے. اور یہ خواب انہوں نے کئی دفعہ دیکھا اور جا کے اپنے علماء کرام سے پوچھا کہ یہ سب نے کہا جی تمہیں عنقریب اپنا مرشد مل جائے گا. پھر مل گیا مرشد ان کو. جب مرشد ملا انہوں نے کہا او ایک ہی تو پاس گیا. ٹھیک ہے، تو اچھا. اور اس میں خواب انہوں نے دیکھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس گھر میں نبی علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جب گیا ہوں تو وہاں ایک شخص درس دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کی تعلیمات تم تک پہنچا رہا ہوگا. بالکل صحیح تعبیر ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب ملا تو ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے، جس طرح سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ یہود جو ہے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ وہ پنجابی والا وسیلہ نہیں، وہ کہتے تھے کہ اے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج تاکہ ہم اوس اور خزرج کو شکست دیں، یہ ہم پر غالب آتے ہیں. جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم رومنز اور پرشینز کو بھی شکست دیں گے. انہوں نے کیا اسلام قبول کرنا تھا، اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا، یہودی پھر بھی مردود ہی رہ گئے. اور پھر اللہ فرماتا ہے جب یہ پیغمبر آیا ہے یہ سب سے پہلے یہ انکاری بن گئے. یہ لوگ کل تک تعبیریں یہ بتا رہے تھے اس کو. جب اس بیچارے کو اپنا مرشد مل گیا تو کہتے جناب یہ تو شیطانی خواب ہے. اچھا، وہ اس بندے کی وجہ سے پھر میں نے اس دن کے بعد پگڑی نہیں اتاری اپنے درس و بیان کے لیے جب میں سٹیج پہ آتا ہوں. اس سے پہلے آپ دیکھیں میری پرانی ویڈیوز جو ہے نا وہ سواتی ٹوپی میں بھی ہوتی تھی. جب میں ویسے تو ابھی بھی میں نے جان بوجھ کے کچھ عرصے سے پبلک سیشنز سے ہٹ کے جو ہمارے یہ گھر میں اکیلے بیٹھ کے میرا لائیو سیشن ہو رہا ہوتا ہے اس میں جالی والی ٹوپی پہن لیتا ہوں اور کبھی وہ دوسری ٹوپی، تاکہ کوئی اس کو ہی نہ مطلب ایک دین کے فرض کے طور پہ نہ اڈاپٹ کر لے کہ صرف یہی پہننا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے میں نے کیا ہے. میں اپنی زندگی میں سارے وصف سے سیٹل کر کے جانا چاہتا ہوں. لیکن ممبر کے اوپر میں نے یہ ریکارڈنگز کے اندر اس کے بعد پھر میں نے کوئی ریکارڈنگ جو ہے نا بغیر پگڑی کے نہیں کی. اس سے پہلے حالانکہ میرے قرآن کلاسز بھی ٹوپیوں کے اندر ریکارڈڈ ہے. پہلی قرآن کلاس آپ دیکھیں وہ جالی والی ٹوپی میں. یہ پیچھے اس کے حکمت تھی. خیر میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی اگر ہم چیزیں ہم بھی بیان کریں تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. تو آئیں قرآن و سنت کے دلائل پہ بات کریں. تو
صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی بیداری میں کبھی زیارت نہیں کی. البتہ خواب میں یہ ممکن ہے. ہم اہل حدیث کی طرح وہ بڑے سٹانچ نہیں ہیں کہ جی وہ اکثر کہتے ہیں جی جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا تو آپ لوگوں کو تو شکل حضور کی پتہ ہی نہیں. سرکار ہمیں نہیں پتہ، لیکن نبی علیہ السلام کی شکل مبارک کے سارے خد و خال احادیث کی کتابوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ تو نبی علیہ السلام کا کام تھا نا کہ میں صرف صحابہ کے لیے حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، بعد والے لوگ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ آپ کس طرح اپنا لقمہ حدیث کے منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ یہ اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ ہیں. بریلوی دیوبندی شیعہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہیں، وہ ہر خواب کو نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. درمیان کا راستہ یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بتایا کہ بخاری میں قول ہے ابن سیرین کا کہ نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک تھی اس میں دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. سنیں پھر ہمارے پاس تو یہی خواب ہے بیان کرنے کو جس سے آپ کو تکلیف ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 50 سال کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم جو ہے وہ گرد آلود ہے. اب یہ فزیکلی نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے طور پر حضور کو پریشانی کے عالم میں دکھانا تھا. وہ حضور خود نہیں تھے، نبی علیہ السلام کی تمثیل ایک مثال دکھائے گی. اور ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے جس میں خون ہے. میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا فرات کے کنارے، میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے، یہ ایک تمثیل کے طور پر ہے. وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن یاد رکھا، 10 محرم 61 ہجری. تو کئی دنوں کے بعد خبر آئی، ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا، 1 مہینے کی مسافت آلموسٹ بنتی تھی کہ اسی دن حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا کربلا میں. ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. اب یہ ابن عباس نے خود خواب دیکھا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، شکل بھی پہچانتے ہیں. ایک سٹیپ آگے آ جائیں. شمائل ترمذی، امام ترمذی کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے گیٹ اپ کے اوپر حدیثیں جمع کی ہیں. وہ آلموسٹ 417 کے قریب احادیث ہیں. اس میں آپ کی پگڑی مبارک، آپ کے بال مبارک، آپ کے پسندیدہ رنگ، آپ کے کپڑے کس طرح کے ہوتے تھے، ناخن مبارک، ان چیزوں سے داڑھی مبارک، اس سے ریلیٹڈ ساری احادیث انہوں نے جمع کی ہیں. شیخ زبیر لزئی صاحب کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ وہ آ چکی ہے، اس کا PDF بھی اویلیبل ہے. اس کتاب کے اینڈ پہ ایک چیپٹر ہے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا بیان. اس میں ایک صحیح سند سے خواب ہے ایک تابعی کا جو قرآن کا مصحف لکھا کرتے تھے، کاتب تھے. وہ ابن عباس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیان کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. لیکن انہوں نے کہا پہلے مجھ سے بیان کرو کہ تم نے نبی علیہ السلام کو خواب میں کس شکل میں دیکھا. انہوں نے حضور کا پورا نقشہ کھینچا ہے، پھر یوں داڑھی مبارک، یہ ساری چیزیں. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اسی طرح دیکھتے، تم نے نبی علیہ السلام کو ہی دیکھا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے پورا سننے کے بعد تصدیق کی. یہ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کی داڑھی کی لمبائی رپورٹ ہوئی ہے. حدیث اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس نے اسے توثیق کر دی. بڑی پیاری حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک اس طرح دیکھی، آپ علیہ السلام کے شانے، جسم مبارک، داڑھی گھنی گول اور چہرے پر پھیلی ہوئی اس حصے تک جسے نحر کہا جاتا ہے. یہ سینے اور گلے کا جوڑ، یہ نحر. اہل حدیث کہتے ہیں سینہ بھرتی تھی. ٹائم قیامت تک یہ حدیث لے کے آؤ جدے لکھا ہے سینہ بھرتی تھی. اسی کا غلط ترجمہ کیا آپ کے علماء نے. نہر کا ترجمہ سینہ کر دیا، اور نہر تو قرآن میں بھی آیا ہے، فصلی لربک وانحر. اونٹ کو نہر کہاں سے کیا جاتا ہے؟
سینے سے کیا جاتا ہے یا ادھر مارا جاتا ہے؟ اس کے سینے اور گلے کے جوڑ کے اوپر مارا جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. بخاری میں تو حج عمرے کا آیا، ابو داؤد میں تو مطلقاً آیا کہ ابن عمر 2 کام کرتے تھے. ایک افطار کے وقت پڑھتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ماشاءاللہ آج بھی پہلا روزہ ہے. تو یہ دعا اہل حدیث نے لے لی، لیکن اس کے ساتھ آگے لکھا ہے کہ ابن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے مطلقاً. اور الموطا امام مالک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس سال ابن عمر نے حج کرنا ہوتا تھا اسی سال رمضان سے حج تک داڑھی بڑھایا کرتے تھے مٹھی کے بعد، تاکہ وہ داڑھی کو کاٹیں. یعنی وہ سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ داڑھی کا بھی قصر کیا کرتے تھے، یعنی اسے کاٹا کرتے تھے. یعنی اس کی قربانی بھی میں اللہ کے لیے پیش کروں. تو آپ دیکھ لیں اس میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور کئی ایک مسائل کلیئر ہوئے. اچھا اس سے آگے چلیں. صحیح مسلم میں مقدمے میں امام مسلم ابان بن ابی عیاش کے بارے میں لے کے ہیں. یہ وہ خبیث جس نے سیدنا عمر کے اوپر تہمت باندھی سیدہ فاطمہ کو شہید کرنے کی. اس کے بارے میں 2 تبع تابعین کہتے ہیں کہ وہ آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے ابان بن ابی عیاش سے 1000 حدیثیں لکھی. ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی. میں نے ایک ایک حدیث حضور کے سامنے پڑھی، باقی آپ نے سب کا یہ جھوٹی روایتیں. 1000 میں سے صرف 5 یا 6. آج کل ویسے 1000 چوں 5-6 گلیں ٹھیک ہونی ہیں. اور یہ نبی علیہ السلام کو کس نے خواب میں دیکھا؟ تبع تابعین ہے. کس کے بارے میں؟ ایک تابعی شریف کے بارے میں. یہ کہتے ہیں نا جی تابعین کے بارے میں بھونکتا ہے. جی آپ کو جابر الجوفی اور ابان بن ابی عیاش مبارک ہو، ایک کذاب راوی. تو قانوناً تو تابعین تھے نا. اس کے آگے چلیں. وہ جو فضیلت ہے نا سنن ابی داؤد کے اندر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کی فضیلت کے اوپر کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا شیطان کے اگینسٹ، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک. اب یہ چھوٹے سے کلمات کے اوپر اتنی بڑی فضیلت. تو وہ جو اس حدیث کے راوی ہیں نا تبع تابعی، وہ کہتے ہیں مجھے اس حدیث کے بارے میں آتا تھا کہ اتنے سے وظیفے کی. تو مجھے ایک رات نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود یہ پوچھا کہ یہ آپ کی حدیث ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میری حدیث ہے. پھر آپ نے راویوں کے نام لے کے فرمایا کہ اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا، یہ میری حدیث ہے. اور یہ امام ابو داؤد نے حدیث کی کتاب کے اندر یہ نقل کر دیا ہے سنن ابی داؤد میں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی فضیلت کے اندر. تو میں ترتیب سے لے کے صحابی سے شروع ہوں اور کہاں تک یہ خواب آ رہے ہیں. تو یہ خواب رپورٹ ہوئے ہیں. اب ایک ایسا خواب ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہوگا. وہ بھی حدیث کی کتاب میں سنن دارقطنی میں 385 ہجری میں امام دارقطنی فوت ہوئے ہیں. 4 صدی ہجری میں اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. ان کی یہ سنن دارقطنی بریلویوں نے ترجمہ کر کے شائع کر دی ہے. وہ اس حدیث کی کتاب میں لکھتے ہیں، سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرا جو اپنا استاد ہے نا جس سے وہ حدیثیں لیتے ہیں، نقل کون کر رہا ہے؟ امام دارقطنی اور ان کا استاد. سند کی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ رفع الیدین کی حدیثیں مجھے لکھواتا تھا نا تو ساتھ کہتا تھا کہ یہ بھی بات میری نوٹ کر لو کہ پہلے میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا، میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. ایک رات میں نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. میں نے آپ کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا تو میں نے پھر رفع الیدین شروع کر دیا. یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کا خواب نہیں ہے، یہ امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے. حدیث کی کتاب سنن دارقطنی میں. ٹائم قیامت تک جے عمل کرو یہ کہنا نا حضور خواب تے آگے حکم دین جناب، جان بھی قربان ہے. کرو رفع الیدین، سٹارٹ کرو. ویسے تو ہمارے بھی ایک اسٹوڈنٹ اگلے دن لائف سٹوری سنائی، 60 کے قریب ان کی ایج ہے انگلینڈ میں. وہ کہہ رہے ہیں میں بھی بڑے تذبذب میں تھا تو میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں نے آپ کو جو جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. تو کہتے ہیں بس، حالانکہ وہ دیوبند کے خاندان سے ہیں
ویسے یہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، میرے نزدیک بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں ہونا خواب میں آنے سے بڑی چیز ہے. ہاں، ورنہ تو یہ لوگ بھی، ان کو بھی شیطان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی روایت دکھا دے، اپنے بارے میں کوئی اس طرح کا خواب دکھا دے. میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر خوابوں میں چلنا ہے تو مانو نا ان خوابوں کو بھی. دوسروں کے خوابوں کو کہتے ہو شیطانی خواب، اپنے کہتے ہو رحمانی خواب. تو امام دارقطنی رحمہ اللہ کا یہ خواب مانے اور اللہ کا نام لے کے رفع الیدین سٹارٹ کریں جناب. چھوڑ دو جی، اللہ نبی دا حکم آ گیا جی، چھوڑ دو. اور جی اللہ نبی دا حکم، کئی لوگ داڑھی نہیں رکھتے نا، ہم انہیں بہت کہتے ہیں داڑھی رکھیں، کیوں جی؟ اور کئی ان میں ایسے ہوتے ہیں جی اللہ دے نبی حکم فرمان گئے تھے، تو میں کہنا اللہ دے نبی تو حکم 1400 سال پہلے دے گئے نے داڑھی دا. وہ کہتے نہیں منو آگے اسپیشل خواب وچ کہن واہ واہ تو ایڈا لاڈلا ہے. ہاں خدا آدھا نہ آ جائے. جب نبی علیہ السلام حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑ کے جائیں، غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت کہہ کے جائیں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث، اور وہ حاکم کے اندر قرآن اور سنت والی حدیث. تو میرے بھائی اب آپ کو اور کیا چیز چاہیے؟ ہر چیز قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. قرآن میں واضح آ گیا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، اس کو منڈانا تخلیق بدلنا ہے. کم از کم اتنی داڑھی رکھ لیں، شاید افریدی والی، کم از کم آپ تخلیق نہ بدلیں تو آپ گناہ کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے. ہاں مٹھی رکھیں تو سنت ہے، افضل ہے. اور بخاری مسلم میں تو وہ حدیث ہے ہی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو. نبی علیہ السلام حکم دے گئے ہیں میرے بھائی. اور پھر بخاری کی وہ حدیث، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں. تو اس کے اندر داڑھی شامل ہے. تو سارے احکامات موجود ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ بات کہاں سے کہاں سٹارٹ ہوئی، میں نے چونکہ وہ فی البدی بات جو میرے دماغ میں شرح صدر ہوتا جاتا ہے میں بات کرتا جاتا ہوں کہ یہ خوابوں کی دنیا سے آپ باہر نکلیں. اس طرح اگر آپ خواب بیان کریں گے میرے بھائی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہر فرقے کے پاس تھوک کے حساب سے خواب موجود ہیں بتانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور آپ کے جتنے سارے بڑوں کے خواب ہیں اس سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس خواب موجود ہیں. مجھے بڑا زور لگایا لوگوں نے کہ نہیں جی ہم یہ پوری ایک، جیسے وہ تبلیغی جماعت والے کارگزاری بیان کرتے ہیں اور دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی کی بہاریں، ہم بھی کوئی اس طرح کی چیزیں. میں نے کہا یار یہ کام نہ کرو، ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے نا. قرآن وہ ٹھیک ہے مبشرات جن کو آ رہے ہیں وہ ان کے لیے دلیل ہے. میں نے اپنی ذات کے حوالے سے جو میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا میں نے کبھی نہیں بیان کیا. میرے قریبی ان دشمنوں نے جو میرے دوست بن گئے خواب دیکھ کے، ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے، ایک آدھ دفعہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہم دلیل کے طور پر نہیں پیش کرتے ہیں. ہماری دلیل ہمیشہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہوتی ہیں.